تازہ ترین خبر آپ کو دیں گے۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان فیصلہ سنانے کے لیے کورٹ روم نمبر 1 پہنچ گئے ہیں۔ کورٹ روم نمبر 1 جہاں 3 رکنی معزز جج صاحبان کے بینچ نے فیصلہ لکھ لیا ہے، فیصلہ سنانے کے لیے کورٹ روم پہنچ گئے ہیں۔ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ رہیں گے یا پھر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنیں گے۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے مختصر فیصلہ لکھا ہے۔ تاخیر پر معذرت چاہتا ہوں، یہ کہنا ہے کرسی پر بیٹھ کر محترم چیف جسٹس کا، ان کا یہ کہنا ہے کہ تفصیلی وجوہات بعد میں بتائی جائیں گی، اس وقت مختصر فیصلہ لکھا گیا ہے جو سنایا جا رہا ہے۔ اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں، مختصر فیصلہ تیار ہے، اب سے کچھ ہی دیر میں جج صاحب درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں، درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف پرویز الہی کی درخواست کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف پرویز الہی کی درخواست جو کہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار تھے، سپریم کورٹ نے قبول کر لی ہے۔ اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں، پرویز الہی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے اور پرویز الہی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔ یہ مختصر فیصلہ ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ تفصیلی فیصلہ جلد جاری کی جائے گی۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ درست نہیں، فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری کی رولنگ درست نہیں، سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کل عدم قرار دے دی گئی ہے۔ اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں، سپریم کورٹ نے درخواست منظور کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کل عدم قرار دے دی اور کہا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کی رولنگ درست نہیں تھی۔ اہم ترین خبر، فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا کوئی قانونی جواز نہیں، سپریم کورٹ کے معزز چیف جسٹس اپنا فیصلہ لکھوا رہے ہیں۔ انہوں نے پرویز الہی کی درخواست منظور کی، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کل عدم قرار دیا، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے بارے میں کہا کہ وہ رولنگ درست نہیں تھی، اس کا کوئی قانونی جواز نہیں تھا۔ فیصلہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ قرار دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کی جانب سے بڑی خبر، پرویز الہی کی درخواست نصب منظور کر لی گئی۔ اب پنجاب کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے فیصلہ پڑھ کر سنا دیا۔ مختصر فیصلہ ہے جس کی تفصیل بعد میں جاری کی جائے گی۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کل عدم قرار دے دیا گیا، کہا گیا کہ یہ رولنگ درست نہیں تھی، قانون کے مطابق یہ رولنگ درست نہیں تھی۔ حمزہ شہباز کے ووٹ 179 تھے، حمزہ شہباز کے ووٹ 179 تھے، جبکہ پرویز الہی کو 186 ووٹ ملے تھے، جس کی بنیاد پر پرویز الہی وزیر اعلیٰ قرار پائے ہیں۔ پنجاب میں تبدیلی آ گئی ہے، حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہے ہیں، پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے ہیں اور یہ فیصلہ کیا ہے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت نے، سپریم کورٹ کے 3 ججز نے۔ حمزہ شہباز کی کابینہ کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دے دیا گیا۔ حمزہ شہباز جو کہ اب تک ٹرسٹی وزیر اعلیٰ تھے، ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، اب وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، پرویز الہی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی کابینہ کے نوٹیفیکیشن کو کل عدم قرار دے دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان فیصلہ سنا رہے ہیں۔ جو ووٹنگ ہوئی تھی اس میں جو رولنگ ڈپٹی اسپیکر نے دی تھی اسے مسترد کر دیا ہے، کل عدم قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ پرویز الہی کے 186 ووٹ ہیں، حمزہ شہباز کے 179 ووٹ ہیں اور اس طرح پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب قرار پائے ہیں۔ اہم ترین فیصلہ، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان پرویز الہی سے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حلف لیں، یہ حکم بھی عدالت نے جاری کر دیا ہے۔ ایک بڑا فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی ججز کی جانب سے۔ آج ہی رات 11:30 بجے تک حلف لینے کا پابند کیا گیا ہے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کو کہ وہ وزیر اعلیٰ پرویز الہی سے
ان کے عہدے کا حلف لیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اب پرویز الہی قرار پائے ہیں اور عدالت نے پابند کیا ہے گورنر پنجاب کو کہ آج رات 11:30 بجے سے پہلے ان کا حلف منعقد کرایا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اب پرویز الہی ہیں جن کے ووٹ 186 تھے، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا لازم قرار پائی۔ حمزہ شہباز کے ووٹ گنے گئے تھے 179، جبکہ پرویز الہی کے قاف لیگ کے 10 ووٹ ملا کر 186 ووٹ انہیں ملے مجموعی طور پر، جس کی بنیاد پر وہ وزیر اعلیٰ قرار پائے۔ پابند کیا گیا ہے گورنر پنجاب ولی الرحمان کو کہ وہ آج رات 11:30 بجے سے پہلے انعقاد کرائیں، اور جو اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنان سپریم کورٹ کے باہر موجود تھے ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے، اور یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی یہ اچھی خبر ہوگی اور انہیں خوش کن احساس ہوگا جب ان تک یہ خبر پہنچے گی کہ پاکستان تحریک انصاف کے نامزد کردہ عمران خان کے نامزد کردہ امیدوار پرویز الہی اب پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہوں گے، پنجاب پی ٹی آئی کے پاس۔ اگر گورنر پنجاب دستیاب نہ ہوں تو صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی سے حلف لیں گے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان رقص کر رہے ہیں، خوشی سے جھوم رہے ہیں۔ بری خبر ہے حمزہ شہباز کے لیے جنہوں نے 2 دفعہ وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھایا اور دونوں بار انہیں ہزیمت اٹھانی پڑی، دونوں بار ان کی وزارت اعلیٰ کل عدم قرار دی گئی۔ فیصلے پر فوری عمل درآمد یقینی بنایا جائے، مختصر فیصلے میں یہ تک لکھ دیا ہے سپریم کورٹ کی معزز ججز نے۔ 3 رکنی بینچ تھی جس میں چیف جسٹس امرتا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس مزید اختر، یہ تینوں ججز شامل تھے۔ 3 رکنی بینچ کا یہ مختصر فیصلہ ہے جو اب سنایا جا رہا ہے۔ پہلے 5:45 بجے کا وقت دیا گیا، پھر 7:30 بجے کا وقت دیا گیا، اور اب 8:52 پر یہ فیصلہ سنایا گیا ہے۔ 8:50 پر سپریم کورٹ میں ججز تشریف لائے، اپنی نشستوں پر بیٹھے، فیصلہ پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ سب سے پہلے کہا گیا سردار دوست مزاری کی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ معطل کر دی گئی، اسے غیر درقلم قرار دے دیا گیا۔ اس وقت حمزہ شہباز کی بطور وزیر اعلیٰ تمام تقرریاں کالعدم قرار دی گئی ہیں۔ فیصل جاوید خان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے باہر، ہم کوشش کرتے ہیں کہ سنوا سکیں آپ کو۔ ملک میں صاف و شفاف انتخابات ہی تمام مسائل کا حل ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو عمران خان صاحب 2/3 اکثریت سے زیادہ لے کر واپس اسمبلی میں آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا فیصلہ اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں، سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا ہے۔ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں رہے، ان کی گئی تمام تقرریاں کالعدم قرار، اور نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے قرار پائے ہیں پرویز الہی۔ آج رات ہی 11:30 بجے سے پہلے گورنر پنجاب ولی الرحمان سے کہا گیا ہے کہ وہ پرویز الہی کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حلف منعقد کرائیں، اور ان کے دستیاب نہ ہونے کی صورت میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی اس حلف کو لیں گے، اس حلف کا انعقاد کروائیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے کا حلف لیں گے پرویز الہی سے، اور پرویز الہی 22 جولائی 2022 سے وزیر اعلیٰ پنجاب قرار پائیں گے۔ اہم ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں، ڈپٹی اسپیکر دوست مزاری کی رولنگ کا لازم قرار، ان کی جانب سے گنے گئے ووٹ اور مسترد کیے گئے ووٹ اور اس سے متعلق رولنگ کا لازم کر دی گئی، نادرست قرار دے دی گئی۔ پرویز الہی کو 186 ووٹ ملے، حمزہ شہباز کو 179 ووٹ ملے۔ یوں پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب قرار پائے، اور پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، آدھی آبادی پر مشتمل صوبہ، اب تحریک انصاف کے امیدوار پرویز الہی اس کے وزیر اعلیٰ قرار پائے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں ان کی حلف برداری کی تقریب بھی منعقد کی جائے گی۔ ججز کورٹ روم پہنچے، 8:52 پر فیصلہ سنانا شروع کیا۔ سب سے پہلے چیف جسٹس پاکستان نے کہا تاخیر پر معذرت، مختصر فیصلہ ہے، تفصیل بعد میں جاری کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے معاملات دیکھنے تھے، مختصر فیصلہ لکھا ہے، پرویز الہی کی درخواست منظور کر لی گئی ہے، تفصیلی وجوہات بعد میں سنائی جائیں گی۔ شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
میں پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آج انصاف کی فتح ہوئی ہے. پاکستان کے آئین کی بالادستی کو تسلیم کیا گیا ہے اور پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کا احترام کیا گیا. 17 جولائی کو پنجاب کے لوگوں نے ایک واضح پیغام دیا تھا کہ ہم ایک بیانیہ جو عمران خان صاحب نے قوم کے سامنے پیش کیا تھا ہم نے دل سے اس کو قبول کیا ہے اور یہ امپورٹڈ حکومت جو ہم پر مسلط کی گئی ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. پہلے انہوں نے ضمیر فروشوں کو ساتھ ملا کر اپنی اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کیا اور پھر جب وہ ڈی سیٹ ہوئے تو عوام نے انہیں مسترد کر کے عمران خان کے اور تحریک انصاف کے موقف کو درست قرار دے دیا. اس کے بعد جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا منتخب نمائندگان نے واضح اکثریت سے چودھری پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب کیا. 186 ووٹ انہیں حاصل ہوئے اور ان کے مد مقابل 179 ووٹ لے سکے. واضح ہو گیا کہ عوام کے منتخب نمائندوں کا اور پنجاب کے ایوان کا فیصلہ کیا ہے. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست مزاری نے جو کردار ادا کیا وہ شرمناک ہے. انہوں نے آئین کو روندا, انہوں نے اصولوں کی پاسداری نہیں کی. وہ تحریک انصاف کی ٹکٹ پر منتخب ہو کر آئے تھے, انہوں نے اس کا لحاظ بھی نہیں کیا, انہوں نے قانون کا لحاظ بھی نہیں کیا اور انہوں نے اپنے وقتی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کیا جو نہ قانون اجازت دیتا تھا نہ آئین میں اس کی اجازت تھی. اس کے بعد ہم یہاں حاضر ہوئے سپریم کورٹ کی خدمت میں اور انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے حوصلے سے, بڑی بردباری سے, بڑی خندہ پیشانی سے حکومت کی دھمکیوں کو برداشت کیا. جو لب و لہجہ انہوں نے اختیار کیا تھا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت نے, انہوں نے بڑے تحمل سے اس کو برداشت کیا اور اپنی ذمہ داری نبھائی. سوشل میڈیا پر ان پر ذاتی حملے کیے گئے لیکن انہوں نے بالکل وہ انرفل نہیں ہوئے اور انہوں نے بہت کچھ فالو کیا ان دی انٹرسٹ آف پاکستان. انہوں نے تاخیری حربے استعمال کرنے کی کوشش کی اور ایک فل کورٹ کا ایک مطالبہ رکھ دیا جس کا ہمارے وکلاء کی رائے میں اور علی ظفر صاحب نے جس عمدگی سے اس کیس کو آرگیو کیا, ہمیں آپ پر فخر ہے. پوری پارٹی کو اور پوری قوم کو آپ پر فخر ہے کہ جس بردباری سے, جس تحمل سے آپ نے کیس آرگیو کیا اور ہم شکر گزار ہیں عدلیہ کے جنہوں نے ایک صبر آزمائش سے گزرے اور انہوں نے ایسی حرکتیں برداشت کی جو کہ نازیبا تھی. لا منسٹر کو کیا اختیار تھا کہ وہ روسٹرم پر آئیں اور آ کے گفتگو کریں. اگر وہ آنا چاہتے تھے تو وہ وکالت نامہ حاصل کرتے, مستعفی ہوتے اور آ کے کیس آرگیو کرتے. انہوں نے دھمکانے کی کوشش کی, پریس کانفرنسز کی گئی. بلاول زرداری نے کیا فیصلہ دینے کی کوشش کی, کیا سنانے کی کوشش کی, ججز کو مروب کرنے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ آج ثابت ہو گیا کہ پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے اور وہ پاکستان کے آئین کے دفاع کرنے کے لیے بالکل ان میں پختہ عزم بھی ہے اور ان کا ارادہ, اس کا آج آپ نے عملی مظاہرہ دیکھا. میں تمام تحریک انصاف کے کارکنان کو
میں پاکستان کی عوام کو، میں جمہوری قدروں سے منسلک لوگوں کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. میں وکلا کمیونٹی کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا. ہم اپنی لیگل ٹیم کے شکر گزار ہیں اور پوری ٹیم یہاں کھڑی ہے کہ جنہوں نے یہ ایک پاکستان کی سیاست میں ایک نئے سنہری باب کا اضافہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد اور ان انتخابات کے بعد پاکستان کی سیاست ایک نیا رخ اختیار کرے گی اور انشاءاللہ عمران خان بہت جلد عوام سے رجوع کریں گے اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کی عوام اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے ان کا ساتھ دیں گے اور پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے، سیاسی طور پر مستحکم کرنے کے لیے عمران خان کا ساتھ دیں گے. میں کاف لیگ کے ان 10 دوستوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو اپنی پارلیمانی پارٹی کے اور لیڈر کے فیصلے کے مطابق زیر زبر نہیں ہوئے اور یہاں عدالت میں آ کر انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اپنے فیصلے پر اٹل ہیں اور وہ کسی اس قسم کے جو راتوں رات بنائے گئے خط ہیں اس کو وہ خاطر میں نہیں لاتے. آج کا دن بہت بڑا دن ہے اور مبارک دن ہے اور انشاءاللہ یہ گہرے نقوش چھوڑے گا پاکستان کی سیاست پر. شکریہ. میں یہ ذرا سا بات کروں گا. سب سے پہلے تو میں آپ ادھر سب سے پہلے تو جی میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہونے پر. میں ساتھ ہی علی ظفر صاحب اور پوری لیگل ٹیم جو ہے ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. علی ظفر صاحب نے تو اب ہیٹرک کر دی ہے، 3 بہت بڑے کیس جیتے ہیں. تحریک انصاف کے لیے نہیں، پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے مستقبل کے لیے بڑے اہم کیسز ہیں. لیکن سب سے زیادہ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کو. پچھلے 4 مہینے میں پاکستان کی سیاست نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا کہ جمہوری مینڈیٹ کسی اور کے پاس ہو اور بند کمروں کی سازشوں کو کے بنیاد کے اوپر اس عوام کے مینڈیٹ رکھنے والے سے اقتدار چھینا گیا ہو. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ نہ صرف وہ لیڈر جو ہے وہ جھکنے کو تیار نہیں ہوا، بیرونی مداخلت بھی ہو گئی، دنیا کی بڑی طاقتوں نے بھی زور لگا لیا، لیکن اس سے بھی زیادہ بڑی بات کہ قوم اس لیڈر کے ساتھ کھڑی ہو گئی. جس طریقے سے پاکستان کی قوم نے پچھلے 4 مہینے کے اندر دکھایا ہے کہ واقعی وہ ایک قوم بن چکی ہے اور وہ کسی کی ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آج جہاں ہم کھڑے میں آج یہ جو فیصلہ ہو رہا ہے، میں خصوصی طور پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جو یہاں سے بہت دور نہیں، جنہوں نے اسلام آباد میں کھڑے ہو کے ٹیئر گیس برداشت کی، لاٹھی چارج برداشت کیا. پورے پنجاب کے اندر، کراچی کے اندر جس طریقے سے ٹیئر گیس ہوئی، لاٹھی چارج ہوا، ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا، جھوٹے مقدمے بنائے گئے. اس کے باوجود قوم کھڑی رہی اور یہ دلیری جو قوم نے دکھائی، یہ جو قوم نے فیصلہ دکھایا کہ اب سے غلامی نامنظور ہے اور پاکستان کے فیصلے کسی بند کمرے میں نہیں ہوں گے. کوئی جس کا دعویٰ ہے کہ وہ سب پر بھاری ہے، وہ 21 جولائی کی رات کو ایک اور خط لہرا کر پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ نہیں چھین سکتا. مبارک ہو قوم کو. انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک روشن مستقبل کی طرف